میت قبر کے اندر کس حال میں ہوتی ہے یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. فرمایا اللہ کالغریق المتغوص، فرمایا جیسے کوئی بندہ ڈوب رہا ہو، غوطے کھا رہا، تو فرمایا میت قبر کے اندر غوطے کھانے والے بندے کی طرح ہوتی ہے. یہ قبر کی وحشتوں تاریکیوں میں بندہ غوطے کھا رہا ہوتا ہے. ینتظر دعوتن، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے دعا کا. مولوی چکر میں ہے کہ دعا ہے ہی کوئی نہیں ہے. اور مصیبت حضرت دیکھیے، پہلے تو یہ جمعراتوں کا ختم، 40ویں کا ختم، سالانے کے ختم کے منکر تھے، اب یہ انکار چلتے چلتے جنازے پہ بھی پہنچایا. اب ایسے مولوی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں جنازے کے بعد بھی دعا کی ضرورت کوئی نہیں رہی. جنازہ ہو گیا بس میت کو اٹھاؤ اور جا کے تدفین کر دو، دعا نہیں کرنی ہے کہ نہیں. ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جو جنازے کے بعد، پہلے انکار ہوتا تھا تدفین کے بعد. ہم کہتے تھے بھائی یہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور پیسوں کی وجہ سے نہ کرتے ہوں گے. ہمیں تو اللہ نے توفیق دیا ہے، ہم تو اپنے بڑوں کا ایصال ثواب کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ان کا حال ہم سمجھتے تھے کہ یہ غربت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، وہ پیسے بچ جائیں. لیکن وہ دشمنی بڑھتے بڑھتے اب جنازے کے اوپر پہنچائی. جنازہ پڑھ کے بھی دعا نہیں کرتے، مویا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب جنازہ پڑھ چکو تو میت کے لیے خالص دعا کرو. حضور فرما رہے ہیں گھر میں آ کے 100 دفعہ کوئی کہے دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو. ہم بیٹھتے ہیں نا دعا کے لیے، بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ کسی وقت تو اللہ سن لے گا، کسی لمحے تو کوئی تو دعا کی قبولیت کا وقت ہوگا، اللہ قبول کر لے گا. اس لیے دعا کا منکر اللہ رسول کی بارگاہ کا مجرم ہے. مشکات میں اسی حدیث سے اگلی حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا والوں کی یہ جو دعائیں ہیں مثال الجبال، زندوں کی دعائیں اور استغفار پہاڑوں کی مثل اللہ بڑھا کے قبر میں داخل فرماتا ہے. عرس کا لفظ آپ ہمیشہ سماعت فرماتے رہتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے لفظ عرس کو حدیث شریف کے ایک جملے سے تخریج کیا ہے، نکالا ہے. مشہور حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، دیگر کتب صحاح میں، مشکات میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جب بھی بندہ قبر کے اندر پہنچتا ہے تو مشہور 3 سوالات ہیں. مشہور کیا ہیں؟ 3 سوالات ہیں. ہر بندے کو قبر کے اندر وہ تینوں سوال پوچھے جاتے ہیں. دنیا میں جواب پتہ ہونے کے باوجود قبر میں جواب وہی دے گا جو ثبت اللہ الذین، جن کو اللہ ثابت قدم رکھے. قرآن نے کہا ہوا ہے وہاں یہ جواب جانتے ہوئے بھی کوئی بندہ دے نہیں سکے گا. دنیا کا پیپر لیک ہو جائے تو ہر یونیورسٹی، ہر بورڈ وہ پیپر ہی کینسل کر دیتا ہے کہ یہ پیپر نہیں لیا جائے گا کہ یہ آؤٹ ہو گیا ہے. اللہ کے محبوب نے 1400 سال پہلے قبر کے پیپر آؤٹ کر دیے ہیں، سوال بھی بتا دیے ہیں، جواب بھی بتا دیے ہیں، پر قبر کے اندر یہ پیپر وہی حل کر سکے گا جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں زندگی گزار کے جائے گا. جس نے دنیا میں اللہ رسول کی اتباع نہیں کی ہے، باوجود ہے کہ دنیا میں سوال بھی پتہ لگے، جواب بھی پتہ چل گئے، پر قبر میں جواب نہیں دے سکتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس قبر کی فکر کی جائے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار. قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اب یہ بندے کا کام ہے کہ وہ اس قبر سے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا کے جاتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا کے اس کے اندر چلا جاتا ہے. یہ بندے کا اپنا عمل ہے. تو برادران اسلام اس قبر کے یہ جنت کے باغ بننے اور جہنم کا گڑھا بننے سے پہلے نکیرین جو سوال کرتے ہیں نا، ان سوالات کی کامیابی پہ جو جملہ وہ بول کے جاتے ہیں اسی سے لفظ عرس تخریج ہوا ہے، نکالا گیا ہے. بندہ تینوں سوالوں کے جواب درست دے دینا تو فرشتے اس کو جواباً کہتے ہیں نم کا نومت العروس، نم کا نومت العروس،
فرشتے کہتے ہیں سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، سو جا۔ پہلے دن کی نئی نویلی دلہن اپنے کمرے میں جب پہنچ جاتی ہے سوتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ شارحین نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ بیان کیا ہے کہ نئی نویلی دلہن اپنے جب بیڈ روم میں پہنچا دی جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے، اب اس کے کمرے میں اس کے شوہر کے علاوہ کوئی آنے والا کسی کو بھی اب پرمیشن نہیں رہی، وہ اس کا کتنا ہی کوئی سگا کیوں نہ ہو، قریبی کیوں نہ ہو، اس کے لیے اس کمرے میں اب آنے کے لیے صرف اس کا شوہر آئے گا۔ یہ تشبیہ دی گئی ہے، حدیث کے اندر دی گئی ہے، نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا۔ مطلب کیا ہے؟ اب قیامت تک تمہاری اس قبر میں تمہیں کوئی تنگ کرنے کے لیے آنے والا نہیں ہے۔ قیامت تک یہاں قیام کرنا ہے اور جنت کی کھڑکی کھل چکی ہے، برزخی راحتیں میسر ہونے لگی ہیں۔ اب قیامت تک تم یہاں آرام کرتے رہو اور تمہیں کوئی چھیڑنے والا پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اور دنیا کا وقت اور اگلے جہان کا جو وقت ہے اس میں بھی بڑا عجیب و غریب قسم کا فرق ہے۔ ہماری دنیا کا جو ٹائم گزر رہا ہے، یہ جو لمحات گزر رہے ہیں، قرآن ان کو اپنی بولی میں بولتا ہے کہ قیامت کے میدان میں کھڑا بندہ کہے گا لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، میں دنیا میں ایک دن کی ایک مختصر گھڑی دنیا میں ٹھہرا تھا۔ یہاں 50 60 100 سال بندہ ٹھہر کے وہاں پہنچے گا تو وہ جگہ بندے کے لیے کتنی ہوگی؟ قرآن کی بولی میں کہ وہ دن کا ایک لمحہ ٹھہرا ہے، ایک گھڑی ٹھہرا ہے اور دنیا ساری آر پار ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ وہ جو گھڑیاں ہیں ان کو قرآن کہتا ہے 50,000 سال کی ہیں۔ قیامت کی مقدار بیان کی گئی ہے 50,000 سال، تو اس کے مقابلے میں دنیا 100 سال بھی ہو تو یہ ایک گھڑی ایک لمحہ نظر آئے گا کہ تھوڑا سا وقت گزرا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ لفظ نم کا نومت العروس، یہ جو لفظ ہے نا اسی سے تخریج ہوئی ہے عرس کی، کہ جس دن اسے دلہن کی طرح آرام کرنے کا مجدہ سنایا گیا کہ تو کامیاب ہو چکا، قبر کی راحتیں پا چکا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو پرسکون ہو جا۔ تو جس دن یہ خطاب ملا نا، جب سال کے بعد وہ دن لوٹ کے آتا ہے تو ہم اسی عروس کے لفظ سے عرس کا لفظ تخریج کر کے کہتے ہیں آج ہمارے مرشد دلہن کی طرح ان کو سجایا گیا، ان کی قبر کو روشن کیا گیا، تاحد نگاہ وسعتیں دی گئیں اور جنت کے باغوں میں سے اس قبر کو باغ بنایا گیا۔ اس دن پیر کے مرید بیٹھ کے اپنے مرشد کی زندگی پر گفتگو کرتے ہیں، ان کا بیٹھنا کیسا تھا، بولنا کیسا تھا، چلنا اور پھرنا، مخلوق خدا سے تعلق، یہی باتیں عرس میں ہم کرتے ہیں۔ اور یہ کیوں کی جاتی ہیں؟ تاکہ سیکھی جائیں اور ہم بھی اس پہ عمل کریں۔ یہ گپ شپ کے لیے نہیں ہوتی، مرشد کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے کہ بندہ اسے سیکھے اور اس پہ چلے، کہ مرشد خود اتباع رسول میں لگا ہوتا ہے، خود اتباع رسول میں ہوتا ہے، تو اسی رسول کی اتباع مرشد کے ذریعے سے اس کی مریدین تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اور یہی طریقہ ہمارے اسلاف کا چلتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ تو سال کے بعد اس تقریب کا انعقاد بھی، ہم اسے عرس کہتے ہیں اپنے تئیں، لیکن سال کے بعد قبر پہ جانا اور صاحب قبر کے لیے دعا کرنا، یہ بھی خود رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ خود کس کی سنت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 3 سال ہجرت میں غزوہ احد ہوا اور حضرت امیر طیبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جملہ شہداء احد جو احد شریف میں آرام فرما رہے ہیں، جس دن وہ شہید ہوئے، سال کے بعد جب وہ دن لوٹ کے آتا، اللہ کے رسول مدینہ سے 3 میل کا سفر فرما کے وہاں جاتے، ان کے مزارات پہ حاضری دیتے، ان کے لیے دعا فرماتے، ان کی بلندی درجات کے لیے رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے
اور پھر لوٹ کے گھر واپس آتے. یہ حضور کا معمول رہا. تیسرے سال ہجرت یعنی چوتھے سے لے کر 11ویں سال ہجرت تک، رسول اللہ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک ہر سال رسول اللہ چل کے شہدائے احد کے مزارات پہ حاضری دیتے رہے، دعا فرماتے رہے. کوئی حدیث دیکھنا چاہے تو میں پابند ہوں، دکھا سکوں گا. تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ سال کے بعد مرحوم کے پاس جانا. یہ ضروری نہیں ہے آپ کہیں بھی بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کرنی چاہیے. جیسے بزرگوں کے مزارات پہ عرس کی تقریب ہوتی ہے تو یہ باضابطہ حضور کی اس سنت پہ عمل ہوتا ہے کہ سارے عقیدت مند، چاہنے والے، تعلق والے اکٹھے ہوتے ہیں. اور یہ ایصال ثواب کی ایک مجلس ہے. قرآن میں اور احادیث میں ایصال ثواب کے حوالے سے بے شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں. میں نے جس آیہ کریمہ کو آج کی گفتگو کے لیے موضوع سخن بنایا، یہ ہماری نمازوں کا حصہ ہے. ہم ہر روز نماز میں تحیات میں دیگر دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، جو قرآنی دعائیں ہیں یا مسنون دعائیں جو حدیث میں موجود ہیں. ان دعاؤں کو بھی نماز کے اندر اللہ کے حضور پیش کرنا جائز اور درست ہے. لیکن یہ دعا عمومی طور پہ بچپن میں ہی ہمیں سکھلا دی جاتی ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم آتی ہے نہیں آتی؟ سب کو آتی ہے نا. جس کو نہیں آتی وہ ہاتھ کھڑا کرے. سب کو آتی ہے، اس کا مطلب ہے. یہ کیوں دعا کی جاتی ہے؟ یہ پتہ ہے سورہ ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ دعا کر رہے ہیں. یہ رسول اللہ نے دعا نہیں کی، یہ حضرت خلیل اللہ کی دعا ہے. وہ اپنے زمانے میں وہ صدیوں پیچھے کھڑے ہو کے کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما، ولوالدی، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما. اگر اتنی بات ہوتی تو بات تو ختم ہو جاتی، پر آپ نے صرف اپنی امت نہیں قیامت تک کے مومنین کو شامل کیا. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. عرض کرتے ہیں مالک قیامت تک جتنے بھی مومن آنے والے ہیں سب کی مغفرت فرما دے. تو پتہ چلا دعائے مغفرت کرنا نبیوں کی سنت ہے. دعائے مغفرت کرنا کس کی سنت ہے؟ یہ ہیں خلیل اللہ. اور میرے اور آپ کے نبی ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں؟ مشکات کی حدیث مبارکہ سماعت کیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مل میت فی القبر، مل میت فی القبر. میت کا قبر کے اندر کیا حال ہوتا ہے؟ میت قبر کے اندر کس حال میں ہوتی ہے؟ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. فرمایا اللہ کالغریق المتغوص. فرمایا جیسے کوئی بندہ ڈوب رہا ہو، غوطے کھا رہا. تو فرمایا میت قبر کے اندر غوطے کھانے والے بندے کی طرح ہوتی ہے. یہ قبر کی وحشتوں تاریکیوں میں بندہ غوطے کھا رہا ہوتا ہے. ینتظر دعوتن، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے دعا کا. اسے قبر میں دعا کا انتظار ہوتا ہے. تلحقہ، جو دعا اسے ملے، من ابن او امن، اس کے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، او اخن، بھائی کی طرف سے، او صدیقن، یا اس کے دوست کی طرف سے. قبر میں منتظر ہوتی ہے میت، اسے انتظار رہتا ہے کہ پیچھے سے میرے لیے کوئی ہاتھ اٹھائے گا، میرا کوئی چاہنے والا میرے لیے دعا کرے گا. میں اس حدیث کو یہاں روک کے بخاری کے متن کی ایک اور حدیث پڑھ کے سناؤں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہوا ہے نا؟ یہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی ہیں. بخاری، مسلم، کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں، ہر صفحے پہ نہیں تو دوسرے صفحے پہ حضرت ابو ہریرہ کا نام آپ کو نظر آئے گا. وہ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے مریدین اور عقیدت مندوں سے فرما رہے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ جیتے جی وعدہ کرو، جب تک میں زندہ ہوں، جس دن میں مر جاؤں میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میرے مرنے کے بعد تم گھر سے وضو کرو گے، یہاں دمشق کی جامع مسجد میں آؤ گے، 2 رکعت یا 4 رکعت نماز نفل ادا کرو گے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرو گے یا اللہ ان 4 رکعتوں کا ثواب ابو ہریرہ کو عطا فرما. انہی لفظوں کے ساتھ میں حدیث میں عربی متن بھی پڑھتا، ٹائم نہیں ہے.
ان لفظوں کے ساتھ میں حدیث دکھانے کا پابند ہوں کہ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دوست میرا سنگی وہ ہے جو میرے مرنے کے بعد اس جامع مسجد دمشق میں آئے، 4 رکعت نفل پڑھے اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرے یا اللہ ان 4 رکعت نفلوں کا ثواب ابو ہریرہ کو عطا فرما۔ مولوی چکر میں ہے کہ دعا ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اور مصیبت حضرت دیکھیے، پہلے تو یہ جمعراتوں کا ختم، 40ویں کا ختم، سالانے کے ختم کے منکر تھے، اب یہ انکار چلتے چلتے جنازے پہ بھی پہنچایا۔ اب ایسے مولوی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں جنازے کے بعد بھی دعا کی ضرورت کوئی نہیں ہے، جنازہ ہو گیا بس میت کو اٹھاؤ اور جا کے تدفین کر دو، دعا نہیں کرنی ہے کہ نہیں؟ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جو جنازے کے بعد، پہلے انکار ہوتا تھا تدفین کے بعد، ہم کہتے تھے بھائی یہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور پیسوں کی وجہ سے نہ کرتے ہوں گے، ہمیں تو اللہ نے توفیق دیا ہے، ہم تو اپنے بڑوں کا ایصال ثواب کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ان کا حال ہم سمجھتے تھے کہ یہ غربت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، وہ پیسے بچ جائیں، لیکن وہ دشمنی بڑھتے بڑھتے اب جنازے کے اوپر پہنچائی، جنازہ پڑھ کے بھی دعا نہیں کرتے، مویا مردود نہ فاتحہ نہ درود، مویا مردود نہ فاتحہ نہ درود، ان کا حال یہ ہے۔ لیکن صحیح حدیثوں میں جنازے کے بعد کی دعا بھی ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب جنازہ پڑھ چکو تو میت کے لیے خالص دعا کرو۔ حضور فرما رہے ہیں جنازے کے بعد کیا کرو؟ میت کے لیے خالص دعا کرو، کہ جنازے کی اجتماعی دعا تھی، وہاں خالص دعا نہیں تھی۔ جو ہم جنازے کے اندر دعا پڑھتے ہیں نا اللہم اغفر لے حینا و میت، یہ اجتماعی دعا ہے، جو سامنے میت ہے اس کا تنہا ذکر کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے جنازے کے بعد حضور نے فرمایا فاخلصوا لہ الدعاء، کہ میت کے لیے خالص دعا کرو کہ یا اللہ یہ جو سامنے مرحوم ہے مرحومہ ہے اس کی مغفرت فرما، اس کو قبر کے اندر راحت عطا فرما، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اس دعا سے شیطان خبیث نے اس مرحوم کو جو ہے وہ محروم کر دیا ہے کہ اس کے لیے کوئی دعا نہ کرے۔ تو سنیوں، اپنے آباء و اجداد، اپنے عزیز و اقارب کی اس دعا کو زندہ رکھنا ہے۔ جو مولوی دعا نہ کرے اس مولوی کا بائیکاٹ کر دیا جائے کہ ہم تجھ سے جنازہ ہی نہیں پڑھوائیں گے جو اس دعا کو جائز نہیں سمجھتا ہے۔ ہمارے نزدیک بالکل قرآن و سنت سے جنازے کے بعد دعا پڑھو، قبر کے اوپر جا کے دعا پڑھو، گھر میں آ کے 100 دفعہ کوئی کہے دعا کرو ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو۔ ہم بیٹھتے ہیں نا دعا کے لیے، بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ کسی وقت تو اللہ سن لے گا، کسی لمحے تو کوئی تو دعا کی قبولیت کا وقت ہوگا، اللہ قبول کر لے گا۔ اس لیے دعا کا منکر اللہ رسول کی بارگاہ کا مجرم ہے۔ تو یہاں آقا کریم فرما رہے ہیں کہ ماں باپ بھائی دوست ان کی دعاؤں کا انتظار رہتا ہے کہ دعا کرے، اور میرے آقا فرماتے ہیں فَإِذَا لَحِقَتْهُ، جب اسے قبر کے اندر دعا پہنچتی ہے نا، پہنچ جائے تو حضور فرماتے ہیں کَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فرمایا یہ دعا اسے پوری دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اس سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ دنیا پوری صرف یہ تمیال، عیال، پیر مہر علی شاہ ٹاؤن یہ نہیں کہا، پنڈی نہیں کہا، پاکستان نہیں کہا، فرمایا پوری دنیا، اور پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہے مل جائے اتنا خوش نہ ہوتا جتنی دعا سے بندہ قبر میں خوش ہوتا ہے۔ اور مشکات میں اسی حدیث سے اگلی حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا والوں کی یہ جو دعائیں ہیں مثال الجبال، زندوں کی دعائیں اور استغفار پہاڑوں کی مثل اللہ بڑھا کے قبر میں داخل فرماتا ہے۔ قبر کے اندر لَيُدْخِلُ عَلَيْهِ عَلَىٰ أَهْلِ الْقَبْرِ، اللہ قبر والوں پر داخل کرتا ہے دعا اور استغفار کو بِمِثَالِ الْجِبَالِ، فرمایا پہاڑوں کی مثل بنا کے۔ پہاڑ ہم چھوٹی سی دعا کر رہے ہیں، اللہ اس کو پہاڑ بنا کے قبر میں داخل فرما دیتا ہے۔ یہ محض کو کھانے پینے کی رسم نہیں ہے کہ ہم بھوکے ہیں روٹی نہیں ملتی تو ہم وہاں بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت نے ہمیں تعلیم دی ہو کہ مولویوں بھوکے ہو کہ ختم پڑھایا کرو تو روٹی لبسی، نہ یہ تعلیم نہیں ہے۔
اللہ کے رسول کی سنت ہے دعائیں کرنا، قرآن کی تعلیم ہے دعا کرنا۔ اور ٹائم کیا ہو گیا؟ ایک اور حدیث سناؤں؟ 20 منٹ 7 منٹ ہے، بس ایک حدیث ختم، بس اس پہ ختم کرتے ہیں۔ مسلم، ابن ماجہ اور مشکات کی ایک اور حدیث آخری بس یہ سماعت کریں اور دیکھیں نگاہ نبوت 1400 سال پہلے آج کے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب بندہ مر جائے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اب خود کوئی عمل کرنا چاہے نہیں کر سکتا مرنے کے بعد، نماز روزہ حج زکوٰۃ کوئی عبادت مرنے کے بعد بندہ، فرمایا الا من ثلاثۃ، مگر 3 کام مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، ان کا اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے۔ فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، ان میں سے پہلی شے اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ جاریہ۔ پہلی شے کیا ہے؟ صدقہ۔ یہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آج پہلی دفعہ اس کو دیکھ کے خوش ہوا ہوں، یہ قیامت تک اللہ کرے قائم رہے۔ جس بندے نے 1 روپیہ بھی ڈالا ہے نا، وہ قیامت تک اس کے ثواب کا حقدار رہے گا، اس کے ثواب کا حقدار رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ مدرسہ ہے بچوں کا، بچیوں کا، یہاں جو تعلیمات ہو رہی ہیں، جو اخراجات ہو رہے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ جو یہاں لگ رہا ہے صدقہ جاریہ۔ آپ کوئی فری ڈسپینسری بنا دے، کوئی آپ کہیں پانی کی حاجت ہے وہاں پانی کے لیے کوئی بور کروا دے، کوئی ٹینک بنوا دے، کوئی ٹینکر فری میں لوگوں میں پانی کا تقسیم کر دیں، یہ بھی صدقہ جاریہ بن گیا، ان کو ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی او علم ينتفع به، علم بندہ پیچھے چھوڑ کے جائے اور لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہے۔ قرآن کا حافظ بنایا، حضور کے دین کا عالم بنایا، اور وہ شاگرد آگے شاگرد پیدا کرتے رہے، وہ دین کو آگے پھیلاتے رہے۔ جو جو دین آگے بڑھتا رہے گا ثواب لوٹ لوٹ کے پیچھے آتا رہے گا، ثواب لوٹ لوٹ کے واپس آتا رہے گا۔ تو یہ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا قبر میں جانے کے بعد بھی ثواب حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہی ہے، میرے آقا نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، ولد صالح یدعو لہ۔ تیسری چیز میں 3 چیزیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں۔ فرمایا اولاد چھوڑے، صالح نیک چھوڑے، اور یدعو لہ اس کے لیے دعا کرنے والی چھوڑ کر۔ حضور جانتے تھے کہ نیک بھی ہو جائیں گے، اولاد بھی ہوگی، نیک بھی بن جائے گی، پورے ملک میں بسترے چاچا کے پھریں گے، گھومیں گے، لیکن دعا کا ٹائم آئے گا تو ہاتھ اٹھانے سے منکر ہو جائیں گے، دعا نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے نبی 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں نیک بنانے سے پہلے دیکھ لینا وہ دعا کرنے والی ہے یا دعا کی منکر ہو رہی ہے۔ تو اس لیے آپ نے بھی اپنی اولاد کو اگر نیک بنانا ہے تو والدین صالحین یدعو لہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسی نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے۔ جو اس کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے۔ یہ دعا قبر میں جاتی ہے، صاحب قبر کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور اتنا فائدہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا و ما فیہا سے زیادہ فائدہ حاصل۔ اس لیے نوجوانوں اپنی نسلوں کو یہ سبق ضرور پڑھاؤ کہ ہم بھی یاد کر رہے ہیں اپنے بڑوں کو، ہمارے جانے پر تم نے ہمیں بھی یاد رکھنا ہے۔ تو یہ یاد کا سلسلہ یوں ہی چلا آ رہا ہے۔ اللہ کریم حاجی انور صاحب رحمہ اللہ، ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور حضرت پیر صاحب کی اہلیہ مرحومہ اللہ ان کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے، برزخی راحتوں سے مالا مال فرمائے، اور یہ جتنا نیکیوں کا سلسلہ حضرت نے شروع کیا ہوا ہے اللہ اس کا حصہ انہیں بھی عطا فرمائے، اور ان کے لیے بھی اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اب ہم بسم اللہ شریف کی تقریب کے لیے بسم اللہ شریف کی تقریب کے لیے بڑھتے ہیں۔ خواتین بچیاں جو آج انہوں نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ آپ آج بچیوں کو بسم اللہ شریف، ہمارے ہاں بسم اللہ خوانی بھی باضابطہ یہ سبقن آغاز ہوتا ہے اسباق کا، اور اس کی بڑی برکات ہوتی ہیں۔ بسم اللہ شریف جو پڑھائی جاتی ہے، اب تو ہمارے ہاں جو ہے وہ بسم اللہ خوانی کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے 4 سال کی عمر میں
بسم اللہ خوانی کروائی جاتی تھی۔ اس زمانے میں ہندوستان میں عام رواج تھا، بچہ 4 سال کا ہوتا تو اس کی باضابطہ بسم اللہ خوانی کی تقریب ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ اللہ کا قرآن سیکھنے جا رہا ہے۔ آج کل مائیں بچوں سے جان چھڑانے کے لیے 2 سال کا ہی بچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی اس کو سکول چھوڑ دیں، کچھ پڑھے نہ پڑھے۔ 2-2.5 سال کے بچے پتہ نہیں، مجھے نام بھی نہیں آتا، نرسری اور پریپ اور پتہ نہیں کیا مصیبتیں ہیں، تو وہ بچہ بیچارہ صحیح کر کے ابھی بول بھی نہیں پاتا تو اس کو اٹھا کے سکول۔ کم از کم 4 سال بچے کو کھیلنے دو، سیکھنے دو، وہ گھر میں سکھانے کا ماحول ہے، اس کا ٹائم گھر کے اچھائی اور برائی کو سیکھنے کا ہے۔ آپ اٹھا کے سکول پہنچاتے ہیں۔ اب سکول والوں کی مرضی ہے، وہ جو سکھائے جیسے سکھائے، تو بچے بیچارے اب وہ تعلیم میں کمزور رہ رہے ہیں کہ انہیں گھر سے وہ پوری تعلیمات نہیں حاصل ہو پاتی جو انہیں بچپن میں گھر سے سیکھنی تھی۔ ہمارے زمانے میں جو ہے جب ہم نے سکول شروع کیا تھا تو ایک کچی ہوتی تھی تو پھر پکی ہو جاتی تھی، ہم کچی پڑھتے تھے پھر ساتھ ہی پکی ہو گئی تو پھر آگے کام چل پڑے۔ اور کچی کے لیے بھی عمر 4 سال تھی، 4 سال سے پہلے سکول والے رکھتے ہی نہیں تھے، ماں باپ کہیں بھی تو کوئی نہیں رکھتا تھا۔ میں نے جس سکول میں پڑھا 5ویں تک بستے ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، ایسی تختی وہی ہمارا کام ہوتا تھا۔ سکول میں ایک دفعہ لکھ لی الف بے اور گنتی، اور گھر آ کے بھی ایک دفعہ لکھ کے پھر لے گئے، اتنا سارا کام تھا۔ سکول میں پہاڑے یاد کراتے رہتے، ABC رٹاتے رہتے، بس اتنا، نہ کوئی تختی کے علاوہ نہ کوئی کاپی، نہ کتاب، نہ پینسل، کوئی خرچہ ہی نہیں تھا۔ اور مہینے بعد 2 روپے 3 روپے فیس ہوتی تھی، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ اب تو اتنا کاروبار اور بزنس ہو گیا ہے کہ اللہ، اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اولاد کی اچھی تربیت گھر سے شروع کرنی چاہیے۔ تو جو خواتین ہمارے ساتھ اس وقت حاضر ہیں، بسم اللہ خوانی ہونے لگی ہے، ساری بچیاں التحیات کی جو شکل ہے اس میں بیٹھ جائے، جیسے ہم نماز کے اندر التحیات بیٹھتے ہیں نا، نماز کی التحیات کی ہیئت بنائیں، ساری بچیاں 2 زانو ہو کے بیٹھ جائیں، جسے ہم 2 زانو کہتے ہیں، سب بیٹھ جائیں اور میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله